تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم المقام حضرت آج محمد علی ظہوری صاحب، محترم علماء کرام، مشائخ عظام، معزز خواتین و حضرات، عزیزان قلب، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم عاجزوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم سماع خان کی تقریم کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ہمارے لیے سعادت عظمیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سماع خان کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور اس دور میں ان کی فروغ نعت کے سلسلے کی تاریخی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ حکومت کا فروغ نعت کی خدمات انجام دینے والے عظیم لوگوں کو ایوارڈ نہ دینا، یہ نعت خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علمیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں کے لیے علمیہ کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں اس سعادت کی توفیق نہیں دی۔ وہ ایوارڈ دیتے تو ان کی آواز سے حضور اسلام کا نعت خوان معزز اور مکرم نہ ہوتا، بلکہ وہ آقا کے نعت خوان کی تکریم کر کے خود معزز و مکرم ہوتے۔ یہ سعادت اللہ جسے دیتا ہے اسے نصیب ہوتی۔ جس رات کسی ایک مبارک تقریب میں ہم شریک تھے، مجھے اس بات کی خبر ملی، میں اسٹیج پہ موجود تھا تو مجھے اس بات کی اطلاع ملی۔ اسی دن میں نے اس بات کا فیصلہ کیا، اسی تقریب میں اعلان کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وعدے اور اس اعلان کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا۔ محترم محمد علی ظہوری صاحب کو نشان حسان کے نام سے یہ ایوارڈ دینا، اس میں ہماری عزت افزائی ہے۔ ان کی عزت افزائی تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن آقا نے انہیں اپنی نعت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ انہوں نے تو اسی دن عزت پا لی تھی، اور وہ اتنے معزز ہو گئے تھے کہ اس کے بعد عزت کا کوئی فوقانی درجہ اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے سماع خانوں کی فہرست میں شامل فرما لیا۔ یہ سماع خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم اور اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ کی برگزیدہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں، اپنی موجودگی میں کسی کی تقریر نہیں سنی، اللہ اللہ، کسی کی تقریر نہیں سماعت فرمائی، حسان بن ثابت کی نعت سنی۔ آپ خطبہ کو نہیں سنتے تھے، نعت خوانوں کو سنتے تھے۔ علماء اور خطبہ کو
نہیں سنتے تھے، کیونکہ علماء اور خطبا ان کی زبانیں بارگاہ مصطفیٰ میں بند ہوتی، وہاں بولنے کی کسی کو مجال نہ تھی، اور خوش نصیب تھے آقا کے نعت خوان، انہیں امر ہوتا کہ منبر پہ چڑھ جاؤ، حضور علیہ السلام ان کے سامنے بنتے، حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے اور آقا دعا کرتے، جبرائیل جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے تو اس کی مدد کے لیے اس کی پشت پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حدیث پاک سے اور سنت مبارکہ سے اور آپ کے فرمان عظیم سے کہ نعت نصرت قدس کے بغیر نہیں لکھی اور پڑھی جاتی۔ اس حدیث سے جو میں نے اخذ کیا، اس حدیث پاک سے جو میں نے استنباط کیا وہ یہ کہ نعت گوئی اور نعت خوانی قدسی امداد کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک روح القدس کو مقرر کیا کہ جب تک یہ پڑھتا رہے تو یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، اس کی پشت پناہی کر۔ تو آقا کے نعت خوانوں کو روح الامین کی پشت پناہی حاصل ہے، اور پھر ان کو کھڑا کرنے والا کون؟ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی اپنی پشت پناہی حاصل ہے۔ ہمیں پشت پناہی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی حیات ظاہری کا دور گزر جانے کے بعد بھی جاری رہی۔ امام بصیری کو خواب میں بھی آ کے فرمایا، اٹھ بصیری جو میری نعت لکھی ہے پڑھ، سنا، دست مبارک سے شفا یاب کیا اور چادر عطا فرمایا، اور آج تک اس نعت کا نام چادر والی نعت ہے، قصیدہ بردا۔ یہ پشت پناہی ہے تو نعت آقا کہلواتے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ محترم ظہوری صاحب اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت، وہ نعت خان جنہوں نے آقا علیہ السلام کی مدحت کی، آقا کی نعت پڑھی، عمر بھر آقا کے ذکر جمیل اور ذکر حسین کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اس کو فروغ بخشا، یہ سنت الہیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کبھی نعت میں کیا ہوتا ہے، کبھی حضور کے لب و رخسار کی بات ہوتی ہے، کبھی گیسو انبری کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی یار کی بات ہوتی ہے، کبھی شہر مدینہ کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا کی باتیں، آقا کے بچپن میں رکھنے کی باتیں۔ نعت میں آقا علیہ السلام کے تذکرے ہوتے ہیں، پیار بھرے تذکرے، حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بات میں یہاں نقطے کے طور پہ عرض کر دوں، یہ حضور علیہ السلام کی نعت گوئی اور آپ کا وصف جمیل، آپ کا ذکر جمیل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی بولیے سنت ہے۔ ہر عبادت پیغمبر کی سنت ہے، نماز اللہ کی سنت نہیں، روزہ اللہ کی سنت نہیں، حج اور زکوٰۃ اللہ کی سنت نہیں، تمام احکام، فرائض، واجبات، سنن، طاعات جتنے بھی ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ کی سنتیں نہیں ہیں، یہ رسول کی سنتیں ہیں، اور رسول کے گن گانا اور رسول کے ذکر کرنا، رسول کے نغمے الاپنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہر عبادت رسول کی سنت ہے، مگر نعت مصطفیٰ، نعت رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ اس سنت میں جیسے نعت خان نعت پڑھتا ہے تو آپ بھی اپنے ذوق میں سارے شریک ہو جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اشارہ کرتا ہے آپ بھی میرے ساتھ، تو وہ ساری اہل مجلس کو اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اسی طرح فوق عرش بھی کوئی ہے جو مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو
بالائے عرش بھی کوئی ہے جو مصطفیٰ کی محبوب کی نعت پڑھتا ہے، اس نعت کو صلات کہتے ہیں، اور اس کی مجلس میں قدسیان فلک بیٹھے ہوتے ہیں، ملائکہ، جب وہ محبوب کی نعت پڑھتا ہے، محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو بلند کرتا ہے، جسے اصطلاحاً صلات کہتا ہے، تو فرماتا ہے میں مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہوں، فرشتوں تم بھی میرے ساتھ مل کے پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر اہل زمین کو فرماتا ہے زمین والوں تم بھی میرے ساتھ مل کے پڑھو۔ کیا ہوا؟ جب نعت رسول ہوتی ہے تو عرش و فرش سارے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر خالق عرش و فرش پڑھتا ہے اور عرشی اور فرشی ساری مخلوق کو ساتھ شریک کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسے گوارا نہیں کہ کسی کو اپنا شریک بنائے، کسی کو اپنے کام میں شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص رکھتا ہے، کسی کو کبھی اپنے کام میں شریک نہیں کرتا، مگر نعت مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ اس کا ایسا محبوب عمل ہے کہ اس میں سب کو شریک کرتا ہے، کیا ہوا؟ اپنے عمل میں سب کو شریک کرتا ہے، اس عمل میں توحید نہیں کرتا، اس عمل میں توحید نہیں رکھتا، سب کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو نعت گو اور نعت خوان ہے وہ سنت الہیہ پر منہ پیرا ہے، اللہ پاک نے انہیں بڑا بلند رتبہ اور بلند درجہ عطا کیا، اور آج منہاج القرآن کی تاریخ کا یہ عظیم دن ہے، عظیم دن ہے کہ آج آقا علیہ السلام کی امت کے اس دور کے ایک عظیم نعت گو اور نعت خوان کو، الحاج محمد علی ظہوری کو، حضور علیہ السلام کی نعت پاک کے فروغ کے سلسلے میں جو خدمات انجام دیے اس کے اعتراف میں نشان حسان دیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس عمل کا جو حسن ہے اس کی برکت تھوڑی تھوڑی اس کی گرد ہم سب کو نصیب ہو جائے، اس حسن عمل کی گرد اور اس کی برکت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ کبھی دیکھنے میں کوئی عمل اتنا کسی کو یہ سمجھ کی بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا، مگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے کیا حسن نیت کار فرما ہے، کیا کیفیت کار فرما ہے، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ اس کے اندر جوہری طاقت آتی اس عمل میں۔ ایک صحابیہ تھی، خاتون تھی، اس سے بڑے گناہ کا صدور ہوا، صادر کیا ہوا؟ بڑا گناہ صادر ہوا، نیک عمل نہیں تھا، بڑا گناہ صادر ہوا، اس پر حد جاری کی گئی، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود اپنے اس گناہ کبیرہ کا اعتراف کیا، اقرار کیا، تفصیل میں نہیں جاتا، بالآخر اس اقرار جرم پر اس پر حد جاری کی گئی، اس نے درخواست کی مجھ پر حد جاری کی جائے، تو آقا علیہ السلام کے حکم سے اس پر حد جاری ہوئی، اور حد کے جاری ہونے سے وہ وفات پا گئی۔ حد جاری ہوئی گناہ کبیرہ کے ارتکاب پہ، جس پہ خود انہوں نے اقرار کے ساتھ کہا، توبہ کی اقرار کیا اور حد جاری کرنے کا کہا، لیکن جب وفات ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خاتون نے وہ توبہ کی کہ اگر اس توبہ کو مدینے کی پوری وادی پہ تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگ بخشے جائیں۔ اب آپ ذرا دو چیزوں میں نسبت کا اندازہ کریں، کیا ہے گناہ کبیرہ، سزا ملی ہے اس گناہ کبیرہ پر، موت واقع ہوئی ہے اس گناہ کبیرہ پر جاری ہونے والی حد سے، یہ ہے ظاہر اس عمل کا۔ اب میں ایک اگلے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، یہ اس عمل کا ظاہر ہے، اب اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس گناہ کے ارتکاب کے بعد اس کو اندر احساس ہو گیا کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا، لہذا میں اپنے آپ کو اب پاک کروں، اس کا احساس ہو گیا۔ وہ احساس اس خوش نصیب خاتون کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا
اور احساس نے اقرار کروایا، واہ اور اس احساس نے آقا کی بارگاہ میں حد کے اجرا کا تقاضا کیا، اس احساس کے تقاضے پر حد جاری ہوئی، موت واقع ہوئی۔ اور یہ قرآن کا حکم تھا جو ایسا گناہ کرے اس کے لیے موت ہے۔ بات بڑی سادہ تھی، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے، اس خاتون نے وہ توبہ کی، اگر تقسیم کی جائے تو ساری وادی مدینہ کے مکی بخشے جائیں۔ اللہ، یہ اس کے باطن میں جو حسن کار فرما تھا، کیا بات، کیا بات، اس کے باطن میں، عمل کے باطن میں پس پردہ جو کیفیت کار فرما تھی، آقا کی نگاہیں اس کیفیت کو تک رہی تھی۔ بے شک، محافل نعت منعقد ہوتی، گھنٹوں نعت خان حضرات آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، روتے ہیں، سر دھنتے ہیں، وجد و سرور کی، کیف کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی وجد کرتا ہے، کوئی رقص میں آ جاتا ہے، کوئی واہ واہ کرتا ہے، کوئی تڑپتا ہے، اور اس طرح ایک عجیب معطر فضاؤں میں وہ محفل بپا ہوتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو عقل کے بندے ہیں، ان کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی، وہ کہتے ہیں یہ عمل کیا ہوا، نہ نماز پڑھی گئی، نہ روزہ رکھا گیا، نہ حج ہوا، نہ عمرہ، نہ زکات، نہ کام، نہ اس کا قرآن میں حکم ہے، نہ ایسا ہے، نہ سنت ابھی کرو، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اور کچھ لوگ جو خود کو قرآنی فکر کے مبلغ اور قرآنی فکر کے بڑے علمبردار کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، میں وہ لفظ نہیں ادا کر سکتا، یہ کیا زلفوں کی باتیں کرتے ہو، ریسوں کی باتیں کرتے ہو، یہ کیا، اس میں کیا رکھا ہے، تو دین کی بات کرو، تو دین کی بات، یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ بہتوں کی سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آ سکی، اس لیے کہ ان کی نگاہیں صرف عمل کے ظاہر تک رہتی ہیں، اور انہیں یہ خبر نہیں کہ پس پردہ بھی کوئی حسن کیفیت ہے، کیا بات، پس پردہ بھی کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، کچھ واردات ہوتی ہیں۔ عمل تو چھوٹے سے ہوتے ہیں، بعض اوقات گزر جاتے ہیں، کسی کے ادراک میں بھی نہیں ہوتے، مگر ان سے پیدا ہونے والی، جنم لینے والی بعض اوقات کچھ کیفیات ہوتی ہیں جو قلب و باطن پہ وارد ہوتی ہیں، یہ اندر ایک کیفیت کو پیدا کرتی ہیں۔ اس کیفیت سے جو کچھ ہوتا ہے اس کے ہاں اس کیفیت کی بڑی قدر ہے۔ بے شک، پہلا زمانہ جو حضور علیہ السلام کا، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا جو پہلا دور تھا، وہ دور زیادہ تر کیفیات کے ظہور کا نہیں تھا، اس میں طاعات کا غلبہ تھا، اور ان طاعات سے وہ اللہ کی قربت، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے اور نور کو حاصل کرتے تھے، اور کیفیات کی طرف اتنی توجہ اور ان کیفیات سے پیدا ہونے والی واردات کی طرف اتنی توجہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست ان کا حضور ہوتا اور براہ راست ربط ہوتا، اور زمانہ قریب تھا تو ان انوار و تجلیات سے بڑھ کر کوئی تجلی کیفیت کی عزیز تر نہ تھی، دیدار مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی کیفیت عزیز نہ تھی۔ اس دیدار کے جو انوار و تجلیات ہوتے، حضور کی اس دیدار کے ساتھ اس محبت میں جو پیروی ہوتی، اتباع ہوتی، اطاعت ہوتی، اس سے جو ان کو نور نصیب ہوتا، قربت نصیب ہوتی، وہ اس کو حاصل کرتے۔ یہ ایک دور تھا، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں، آج میں ایک نیا نقطہ سمجھا رہا ہوں، تو وہ ان کیفیات پر اتنا دھیان اس پہلے دور میں نہ کیا جاتا۔ اب بعض علماء، مفکر، زعماء، دین کا فکر رکھنے والے، جن کی نگاہ ڈیپتھ میں، پس پردہ، تہ میں نہیں جاتی، وہ صرف ظاہر تک رہتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید وہی سنت وہیں سے نکلتی ہے، سنت اسی دور سے اخذ ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ سنت میں کیفیات نام کی کوئی شے نہیں ہے، ہوتی نہیں تھی، یہ آج نعت خوانوں نے گھڑ لی، صوفیاء نے گھڑ لی، عاشق لوگوں نے گھڑ لی، اور ذوق اور کیفیات کے ایک نام بنا لیے، اور اپنی طبی ذوق کو ذرا فروغ دینے کے لیے بس موضوعات گھڑ لیے۔ اس کا سنت میں کوئی دخل نہیں، دین میں، اہل دین میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ تابعین میں نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو بدعت سمجھا، اور سمجھا کہ دین میں فتنہ آ گیا، معاذ اللہ۔ ان کے پاس دین کا فہم نہ تھا۔ اب میں
ایک دو اشارے دیتا ہوں کہ نہیں کیفیات تب بھی تھی مگر ان کیفیات پر طاعت کا غلبہ تھا. کیا ہوا؟ کیفیات پر طاعت کا غلبہ تھا. کیفیات پر طاعت کا غلبہ تھا اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوتی تھی. اب کیفیات کی جہاں تک بات ہے وہ قرآن میں بھی واقعہ کی سنت میں بھی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی وہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی. 7ویں پارے کی پہلی آیت پہ آپ کب دوبارہ قرآن مجید کھول کے غور کریں. اس میں قرآن مجید ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں. اللہ یہ آنکھوں کا بھر آنا کیا ہے؟ اللہ آنکھوں کا بھر جانا، آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں ان کی آنکھیں. آیات کو سنتے ہیں اور آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں. 7ویں پارے کی پہلی آیت اس مقام کو پڑھیے. کیا ہے یہ؟ آیات کا سننا، پڑھنا تو تلاوت ہو گئی، سننا آیات قرآنی کا سیما ہو گیا. اس کے بعد اس میں سے احکام ملے، پھر اس میں سے عمل نے جنم لیا، یہ تو طاعت ہو گئی. یہ جو درمیان میں سن کر آنکھوں کا بھر آنا ہے یہ کیا ہے؟ عمل ہے یا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت. وہ آیات اور ان کی جو تذکیری اثر ہے، ان کا تذکیر کا اثر، وہ جو قلب و باطن پہ دل پہ وارد ہوتا ہے تو اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ کیفیت آنکھوں کو آنسوؤں کے ساتھ بھر دیتی ہے. اور اللہ پاک نے ان لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، ان لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. یہ ایک میں صرف 2-3 حوالے دوں گا. صرف کیفیت کا ذکر آیا، پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اس سے اگلی کیفیت بیان کی. فرمایا پھر کچھ وہ بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے دل بھر آتے اور دل دہل جاتے. وجلت قلوبہم. پھر کچھ وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں اور جن کے دل لرز جاتے ہیں، جیسے کپ کپی کی کیفیت ان کے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے. فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں. توجہ طرف بات ہے کہ اگر ان کیفیتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، باری تعالیٰ ایسے کیفیتوں کو اپنے بیان کا مضمون کیوں بناتا ہے؟ وہ بڑے پیار سے ان کیفیتوں کا ذکر کیوں فرما رہا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہیں. وہ لوگ اسے کتنے پیارے لگتے ہوں گے جن کو وہ یوں بیان کرتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوب. ان کے دلوں کی ایک عجیب وجل، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. وجل ایک ایسی کیفیت ہے جس کا ایک پورا مضمون ہے، اس کے اوپر ایک پورا ایک مضمون ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی کلی ہوتی ہے نا، بند کلی، اور وہ پھٹ جائے، چٹک چٹک اس کا چٹکنا اور اس کا پھٹ جانا یکا یک، اس کیفیت کو بجلا کر. تو فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل کلی کی طرح بند ہوتے ہیں. جب میری یاد آتی اور میری یاد اور میرے حبیب کی یاد، کوئی دو یادیں تو ہے نہیں، جب یاد آتی ہے، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، تو وہ دل کلی کی طرح کھل جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. یہ ایمان کی کیفیت، ایک یہ کیفیت ہوئی. پھر اس سے آگے بیان کیا اللہ پاک نے کہ وہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلد پر، پوری جسم کی جلد پر ایک کیفیت چلنے لگ جاتی ہے اور ساری وارفتگی اور ایک کیفیت اور لہر جیسے دوڑ جاتی ہے سارے جسم میں. آنکھیں کیا، دل کیا، جسم کیا، جلد کیا، بال، سارے کے سارے سراپا کیفیت ہو جاتے. تو یہ کیفیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے، یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کی بات کی، اللہ نے اپنے بندوں کی. یہ تو ساری کیفیتیں خالی ذکر سے ہیں، اور اگر کہیں پردہ اٹھ جائے یہ تو صرف جلوہ محبوب کے ذکر سے پیدا ہونے والی کیفیتیں ہیں، جو جلوہ محبوب کے ذکر سے پیدا ہوتی ہیں. اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ اس جلوے کی ایک جھلک سامنے آ گئی تو فرمایا خر موسیٰ صاعقہ، خر موسیٰ صاعقہ. وہ جب کیفیت جلوے کی سامنے آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے.
اللہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ اب یہ سارا کچھ کیا ہے؟ پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا یہ وہ کیفیت ہے کہ پہاڑ پہ بارد ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور قلب موسیٰ پہ بارد ہوئی تو بے ہوش ہو گیا۔ یہ ساری کیفیتیں، اور پھر یہ ان کیفیتوں کا ایک تسلسل ہے۔ پھر صحابہ کرام میں کیفیتیں پیدا ہوتی، اور بعض اوقات ان کے منہ سے وہ کلام، وہ جملے صادر ہوتے کہ وہ جملے بتاتے کہ اس وقت وہ کس کیفیت میں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت تھی، آخری ایام تھے، تو آپ کی بیماری کا کسی نے پوچھا تو آپ نے وہ جملہ فرمایا، اور یہ جملے ان کے عام کلام میں نہیں ملتے۔ فرمایا کہ میرے طبیب نے ہی مجھ کو بیمار کر رکھا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میرے طبیب نے ہی مجھے بیمار کر رکھا ہے۔ اب یہ بات بغیر کیفیت کے یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال خرچ کر دیا، وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آقا علیہ السلام کے فرمان پر ساری خیرات کر دی، اور آقا نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسول، آقا میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ کیفیت تھی، یہ بیان کیا تھا؟ کیفیت کا بیان تھا، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس جملے سے تھا نثر کا، اس میں سے نعت نکلی ہے، اس میں سے اسی میں سے نعت نکلی ہے کہ پھر آپ ایک خاص لباس میں ملبوس تھے، چونکہ لباس جو زیب تن تھے وہ بھی دے دیے تھے خیرات میں۔ تو سیدنا جبرائیل امین کو اللہ پاک نے بھیجا، اور اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے سیدنا ابوبکر صدیق پر اپنا سلام فرمایا، پیغام دیا آقا کی بارگاہ میں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کو سلام بھیجا ہے آپ کی وساطت سے، اور پوچھا ہے کہ ابوبکر سے پوچھئے، چونکہ تن کے کپڑے بھی میری راہ میں دے دیے، وار دیے، کچھ نہیں چھوڑا، اس سے پوچھئے کہ حل انت عن ربک راض، ابوبکر کیا آپ نے اپنے رب سے آپ راضی تو ہیں؟ اس حال میں کہ پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، سارا کچھ لٹ گیا۔ اللہ نے پوچھا ہے ابو بکر سے پوچھئے کیا اپنے رب سے راضی تو ہو؟ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ پر ایک ایسی کیفیت وارد ہوئی کہ آپ وجد میں آ کہ آج رب نے پوچھا ہے کہ کیا ابو بکر مجھ سے راضی تو ہو؟ کہ ہم تو اس کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اسی کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لٹاتے پھرتے تھے۔ اور آج وہ لمحہ میری خوش نصیبی کہ یار نے پوچھ بھیجا ہے کہ تم مجھ سے راضی تو ہو۔ وجد میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے، آپ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، اور حالت وجد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کھڑے ہو گئے کیفیت میں، اور اس کیفیت میں آپ بے خود ہو کر 3 چکر لگا ڈالے۔ اللہ، یہ وجد تھا، یہاں سے صوفیاء کا وجد نکلا، کیا بات، کھڑے ہو کے، اور یہ 3 چکروں کا لگانا۔ اب بتائیے اہل عقل اور اہل فکر اور اہل دانش، کوئی عقل اس بات کی کوئی تعبیر کرتی ہے سوائے کیفیت عشقی کے اور حالت وجد کے؟ کوئی اور بات؟ بس ایک کیفیت عشقی تھی، بس جو وارد ہوئی تو اس میں وجد میں آ گئے، اور یہ وجد تھا کہ آپ نے 3 چکر لگائے۔ یہ کیفیات صحابہ کرام کے دور میں بھی، ان کی زندگیوں میں بھی ظاہر ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھی وہ رو پڑتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد رات کو جب وہ گلیوں کا چکر لگاتے، رعایا کی خیریت لیتے، تو دروازہ کے پاس سے آپ کو میں نے بیان کیا، یہ حدیث میں آیا، ابن عساکر میں محدثین نے بیان کیا، اور قاضی ایاز نے بیان کیا شفا میں، کہ اندر سے خاتون چرخہ بھی کاٹ رہی تھی، اور آقا علیہ السلام کے نعتیہ اشعار بھی گنگنا رہی تھی، نعتیہ اشعار گنگنا رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قدم رک گئے، سنا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ رات گئے کیا کام ہے اس وقت؟ فرمایا ذرا خاتون دروازہ کھول، اندر آئے، پاس بیٹھ گئے،
عرض کیا، فرمایا خاتون کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ شعر مجھے پھر سنا، سما کیا نعتیہ اشعار سنے بیٹھ کے رات میں، اور جب اس مصرے پر پہنچی کہ موت حق ہے، مجھ پر بھی موت آئے گی، میں نے بھی جانا ہے، لیکن کاش کوئی مرنے سے پہلے، جیسے مفتی صاحب نے کہا، کوئی آ کے اتنا بتا دے کہ مر کے میری ملاقات ہو جائے، آقا کے ساتھ حساب ہوگا، کوئی اتنی بات بتا دے۔ جب اس جگہ پر اس مصرے پر پہنچی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھارے مار کے رو پڑے، یہ کیفیت تھی، بے ساختہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے خاتون یہاں اکیلے اپنا نام نہ لے، ساتھ عمر کو بھی اور پھر وہیں بیٹھے روتے رہے۔ بولی جب یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج ہے، نہ زکات، وہ اعمال اپنی جگہ ہیں، مگر یہ ایک نسبت عشقی ہے اور ایک کیفیت بجتی ہے، ایک کیفیت ہے۔ زار و قطار روتے رہے اور رو کے اٹھے، گھر گئے، 3 دن اس کیفیت میں بخار کے عالم میں بستر پہ پڑے رہے، 3 دن پڑے رہے بستر پہ، اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کو آتے رہے، آپ کی عیادت کو آتے رہے، یہ کیفیت ہے۔ تو یہ سنت سے ثابت کر رہا ہوں کہ کیفیتوں کا ظہور ہوتا تھا، ظہوری صاحب ایسے نہیں بنے، ظہور سے ہی ظہوری بنے، ظہور ہوتا تھا تو ظہوری بنے، کیفیتوں کا ظہور اس وقت بھی ہوتا تھا، ہر ایک میں ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ میں آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابق کیفیات کا ظہور ہوتا تھا، اور آپ کو یہ فرمانا کہ کبھی کبھی میرے اوپر وہ لمحہ آتا ہے کہ میں خدا کی قربت میں اس مقام پر، یعنی اس کیفیت میں ہوتا ہوں کہ نہ کوئی ملک مقرر، نہ کوئی مقرر فرشتہ اس جگہ کو رسائی پا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر اور رسول سے قریب پہنچ سکتا ہے، برگزیدہ رسول۔ یہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ لمحہ، وہ کیفیت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ کیفیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک کیفیت تھی جب رات کو آقا اٹھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتی کرتی گئی اور کہیں نہیں ملے، کہیں نہیں ملے، تنہائی میں آقا حالت سجدہ میں پڑے، ایک کیفیت میں قدموں کی آہٹ قریب آئی، آواز آئی، تو آواز آئی تو سن کے پوچھتے ہیں من انتا، اے قریب آنے والے، تلاش کرنے والے یا قدموں کی آہٹ والے کون ہو؟ جس پر حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں انا عائشہ تو یا رسول اللہ، آقا میں عائشہ ہوں، اور اس پر آقا فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون؟ اللہ، عائشہ کون؟ آپ پھر سمجھ جاتی ہیں، گھبرا کے سمجھ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں انا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، آقا ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ وہ پھر گھبراتی ہیں، سنبھلتی ہیں، اور پھر عرض کرتی ہیں ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا۔ فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ، پلٹ آئیں۔ ان کیفیات کا ذکر آقا نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں اس حال میں ہوتا ہوں کہ وہاں خوشی کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں تو ہو گئی وہاں کی عرفاء نے، یہاں ایک آگے باقی محدثین نے، یا جو بھی روایت کا جو بھی مقام ہے میں اس پر یعنی نقد اور جرح کے اینگل سے یا فن حدیث کے حوالے سے جرح نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں کیفیات والوں نے لکھی، ایک الگ موضوع ہے، اس پر نہیں جانا چاہتا کہ کوئی کہے گا یہ حدیثیں، یہ واقعات ہیں نہیں، موضوع ہیں، غلط ہیں۔ اس پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک پتے کی بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو روایت ہوتی ہے، کیا تو روایت بھی فرماتے ہیں کہ ایک روایت شخصی ہوتی ہے، ایک روایت کشفی ہوتی ہے۔ حضرت روز بہان بکری رحمۃ اللہ علیہ، روز بہان یہ طریقہ محدثین پر قبول نہ صحیح مگر طریقہ عرفاء پر قبول۔ روز بہان بکری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک محدث آئے تھے اور سما حدیث کا کروا کے آپ سے سند لینے کے لیے اور روایات کی اور تصحیح کرنے کے لیے، تو آپ کا معمول تھا بڑے بڑے عظیم محدث آتے تو وہ آپ کی حدیث اور اس کے سند کو پڑھتے اور حدیث کا متن پڑھتے اور آپ خاموشی سنتے رہتے، جس کا مطلب ہے اس کی تصحیح فرما رہے، تصحیح ہو رہی۔ اگر کسی پہ سر اٹھا لیتے نہ کرتے تو سمجھتے کہ روایت درست نہیں۔ تو شیخ روز بہان بکری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سننے کی روایت پڑھی، اس کی سند پڑھی، آپ نے فوری سر اٹھایا حدیث سن کے، تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے حضور کی حدیث،
ان کا فلاں 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 نے تخریج کی روایت کی، یہ اس کی سند موجود ہے، فلاں نے اس کا فرمایا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ حضور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں وہ کتابی بات نہیں کر رہا، یہ روایت کتابی کی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا تو پھر آپ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا انظر ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ سامنے آقا کھڑے ہیں، مجھے فرما رہے ہیں روز بہان یہ میری بات نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ کیا بات؟ تو اولیاء کرام وہ جب بعض اوقات کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو جو حضوری والے لوگ ہیں وہ اپنے طریق پر اس کی تصدیق لیتے ہیں، یہ ایک الگ باب ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روز 3 دن مناظرہ چلتا رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حضرت شاہ فخر عالم دہلوی کے ساتھ۔ حضرت شاہ فخر عالم دہلوی شیخ ہیں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ۔ 3 دن مناظرہ چلا اس بات پر کہ امام حسن بصری کی لقاء سیدنا علی شیر خدا سے ثابت ہے یا نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چونکہ محدث تھے تو محدثین کے طریق پر فرماتے کہ لقاء ثابت نہیں، لقاء ثابت نہیں۔ سیاسہ حضرت امام حسن بصری کا سیدنا مولا علی شیر خدا کا مرید ہونا یا ان سے فیض لینا اور اجازت لینا یہ صوفیاء کی چونکہ سلاسل میں درج ہے تو وہ سلسلہ فرماتے کہ منقطع ہے طریق محدثین پر، لقاء ثابت نہیں۔ شاہ فخر عالم دہلوی لقاء ثابت کرتے۔ 3 دن مناظرے کے بعد بات یہاں جا کے ختم ہوئی کہ پھر بالآخر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے اپنے وقت کے عظیم محدث نے اپنی تحقیق کو بدل لیا تھا اور فرماتے کہ لقاء ثابت نہیں مگر لقاء ہوئی ہے، لقاء ثابت نہیں مگر لقاء۔ تو بات یہ نکلی کہ جو چیز کتاب میں نہیں وہ ثابت نہیں، جو کتاب میں نہیں وہ ثابت نہیں، مگر جو ثابت نہیں اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ موجود ہی نہیں؟ کتاب پر ثبوت نہیں ہے، لقاء ثابت نہ صحیح مگر لقاء ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے الانتباہ میں اپنی جو کتاب ہے فی سلاسل اولیاء اللہ، اس میں پھر نہ صرف امام حسن بصری کی سیدنا علی شیر خدا سے، پھر امام ابو الحسن خرقانی، باعث بستانی، پھر ان کا اس سے اوپر بزرگوں کا حضرت شیخ حضرت امام جعفر صادق سے سلسلہ نقشبندیہ کے طرق پر بات کرتے ہوئے انہوں نے 2 طریقے لکھے اور بیان کیا کہ انہوں نے ان کی روح سے فیض لیا ہے۔ کیا ہوا؟ حالانکہ 100 سال کا لقاء میں فرق ہے، مگر وہ لقاء جو 100 سال کا فرق ہے اس کو بھی آپ نے سند متصل قرار دیا۔ اس لیے ایک اتصال روحی ہوتا ہے، ایک اتصال قلب و باطن و روح اور فیض کا ہوتا ہے، ایک روایت کشفی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات 1000 سال 1400 سال گزر گئے طریقے محدثین میں، تو اگر ایک نسل کا ایک فرق آ جائے نا، ایک راوی، تو منقطع ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور اگر طریقے کشفی میں 1400 برس بیت جائیں تو آج بھی عارف بارگاہ مصطفیٰ سے براہ راست پوچھتا ہے، براہ راست پوچھتا ہے۔ یہ روایت منقطع نہیں ہوتی، جو کیفیت ہوتی۔ تو بعض عرفاء نے یہاں ایک بات کہی، انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابن ابی قحافہ کی بات پر بھی آقا نے فرمایا من ابو قحافہ، کہ ابو قحافہ کون، تو گھبرا گئی، تو سوچنے لگی کہ آج وقت ہے کہ حضور سے پوچھ لیں، پھر حضور آپ بتا دیں کہ من انت، آپ کون۔ آج وقت ہے کہ حضوری سے پوچھنے کے آپ کون۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ کیفیات وارد ہوتی تھی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی آپ کی مقام و منزلت کے مطابق، اور انہی کیفیات کو آپ فرماتے ہیں کہ جب استغفار کے لیے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا غبار آتا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں اور پھر درجہ بدرجہ بلند ہوتا ہے، یہ بھی ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کیفیات کو، ایمانی عشق کی کیفیات کو بڑھانے کے لیے، ایمانی عشق کی کیفیات کو بڑھانے کے لیے مجلس محافل کا منعقد ہونا، ان میں حسن لحن کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھا جانا، اس کا سماع ہونا، نعت شریف کا پڑھا جانا، اس کا سماع، یہ ان قلبی باطنی روحانی کیفیات کو بڑھانے کے لیے آقا علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت جاری ہے، ان کیفیات کو بڑھانے کے لیے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے
ایک صحابی کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام کہیں سفر پہ روانہ ہوئے، حدیث پاک میں ہے، مجھے ساتھ بٹھا لیا پیچھے، اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا، میں بیٹھ کے چل پڑا۔ جب روانہ ہوئے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ اللہ امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ ہاں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یاد ہے، فرمایا ہی سناؤ۔ سفر پہ روانہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امیہ کا ایک شعر سنایا، فرمایا کوئی اور بھی آتا ہے؟ آقا نے فرمایا جی حضور اور بھی آتا ہے، فرمایا سناؤ، سنا دیا اور آتا ہے جی آتا ہے، فرمایا پھر سناتے جاؤ۔ کہتے ہیں ایک سفر میں میں مسلسل سناتا رہا، آقا نے 100 اشعار سنے مجھ سے۔ کتنے سنے؟ 100 اشعار سنے آقا علیہ السلام نے مجھ سے۔ اشعار کے ساتھ جو کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، پھر ان اشعار کے اندر جو مؤثریت پائی جاتی ہے، وہ آقا علیہ السلام نے اس کو سننے اور اس سے اثر لینے کو سنت بنا دی۔ بے شک صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حج اکبر کا سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، آقا علیہ السلام تو سنتے ہی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خادمہ تھی، ہونی تھی، خادمہ تھی اور وہ بہت اچھا کلام پڑھتی تھی، واہ خوش الحان تھی اور اچھا کلام پڑھتی تھی، اور اس کی شادی کر دی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، لا کے فرمایا مجھے عائشہ یہ فلاں قبیلے کی ہے اور یہ بہت شاندار ان کی سر ہوتی ہے، بہت اچھا پڑھتی ہیں، کبھی ان سے سنا بھی ہے؟ اور افا کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دیا کہ خوش الحان لوگوں سے اچھے کلام اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سنا کرو، خود بھی سنیں، سنوائے، سننے کا حکم دیا۔ حدیث قولی بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے، حدیث تقریری بھی ہے، سنت قول کی بھی ہے، سنت فعل کی بھی ہے، سنت تقریر، ہر طریق پہ اس کو سنت بنایا۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اب ساتھ تھے، حج اکبر ہو رہا تھا، حج کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا قافلہ ہے، ان میں ایک صحابی ہیں بڑے خوش اعلان ہیں، آرابی خوش اعلان۔ صحابہ نے کہا رات کا وقت تھا، سفر لمبا تھا، کر نہیں رہا تھا، کہا کہ ہمیں آپ خوش اعلان ہیں، کچھ عارفانہ کلام سنا ہے، کوئی نعتیہ کلام سنا۔ صاحب ذرا صحابہ کرام کوئی کلام لغو تو سننے والے تھے نہیں، یہ عشق الہی کا کلام سنتے یا نعت پاک مصطفیٰ سنتے، سنائیں۔ اب وہ خوش اعلان تھا، سر کے ساتھ سنانے کو کہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے یعنی پابند شریعت اور احکام کی پابندی میں بڑے سخت اور گرفت فرمانے والے تھے، ان کو پتہ مزاج شناسہ تھے، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ یہ سنانا دین میں، سنت میں، شریعت میں کیسا ہے، وہ ذرا ڈر گئے۔ اب کہ میں سناتا تو ہوں لیکن سیدنا فاروق اعظم سے ذرا اجازت لے، ایسا نہ ہو کہ سنا بیٹھوں اور بعد میں پکڑا جاؤں۔ تو انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ کرام نے کہا ہم اس سے نعت سننا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نعت سننا کیسا ہے، سننا چاہتے ہیں۔ تو پوچھا سیدنا فاروق اعظم نے، تو فرمایا ضرور سنو، اور اس کو کہا فلاں کا کلام سناؤ۔ فرمایا جب پچھلی رات سحر کے وقت اٹھو تو اٹھ کے اس کے بعد پھر رات کو وہ کلام نعتیہ سناؤ، نعتیہ کلام سناؤ، تاکہ سفر بھی کٹے اور کیف اور سرور بھی آئے۔ تو مسافر رات کا نعتیہ کلام سنوایا، سیدنا فاروق اعظم نے خود سنا، سنوایا، صحابہ کرام سنتے، آقا علیہ السلام سنتے، مجالس منعقد ہوتی، اور یہ سلسلے اس طرح چلتے رہے۔ 4 نعت خوان آقا علیہ السلام کے دربار کے ہوئے، جن کو حضور کے دربار مصطفیٰ کی یعنی سرکار کا نعت خوان ہونا اور آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا شرف نصیب ہوا۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے نام کا آج ایوارڈ دیا، ان کا ترہ امتیاز کیا تھا کہ حضور کے نعت خوان تھے، نعت گو تھے، نعت خوان تھے۔ ان سے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ صادر ہوا، ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہوئی، ابھی ذکر کروں گا، سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بہت بڑی خطا ہوئی۔ وہ خطا کیا تھی کہ جب سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو منافقوں نے تہمت لگائی، جس پر سورہ نور نازل ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کی صفائی دی، پاک دامنی کی قسم کھائی، تو جو منافقوں نے تہمت لگائی تو کچھ سادہ لوگ مسلمان منافقوں کے ورغلانے میں آ گئے تھے اور انہوں نے اس تہمت کو بڑا پھیلایا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس تہمت کو پھیلانے والوں میں بلکہ پیش رہنے والوں میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے۔ اللہ اتنا بڑا، اتنی بڑی خطا اور غلطی حضرت حسان بن ثابت سے صادر ہوئی، اس تہمت کے پھیلانے والوں میں پیش لوگوں میں شامل تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس کے بارے میں صادر ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی محبوب زوجہ جن کو نصف دین فرمایا اور مثال پاک جن کی گود میں سر انور رکھا تھا، اور ان کے اوپر تہمت لگی اور اس کو افشا کیا۔ اندازہ کرنے آقا علیہ السلام نے قلب انور کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اور اس دکھ کا عالم تھا کہ پھر کئی دنوں تک کلام نہیں فرمایا اور اللہ کی وحی کے انتظار میں رہے، خود صفائی نہیں دی، حالانکہ قسم کھائی کہ ان کی پاک دامنی کی قسم ہے، مگر صفائی نہیں دی کہ منافق جنہوں نے آقا کا حیا نہیں کیا تو صفائی کا حیا کیا کریں گے۔ انتظار تھا کہ باری تعالیٰ اب تو ہی صفائی دے۔ خیر وہی آئی، صفائی ہوئی، سورہ نور اتری، معاملہ ختم ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی رنجیدہ تھی حضرت حسان بن ثابت سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون اتنی بڑی تہمت لگے اور اس میں کوئی فریق بنے تو کون معاف کرتا ہے؟ لیکن جب حضرت حسان بن ثابت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت لکھی اور وہ اپنی نعت کے ساتھ حضرت ام المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کا کیس رکھا گیا معافی کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حسان تو نے ظلم تو بڑا کیا تھا، کبھی مرتے دم تک معاف نہ کرتی، مگر مصطفیٰ کی نعت کے صدقے تجھے معاف، نعت مصطفیٰ کے ساتھ، نعت مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، نعت پاک، نعت مصطفیٰ کے صدقے معاف کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت مصطفیٰ کے صدقے میں یہاں معافی مل گئی تو ہمیں نعت مصطفیٰ کے صدقے میں وہاں بھی معافی مل گئی۔ ہمارے گناہ اس واقعے سے بڑے گناہ تو نہیں ہوں گے، بڑے ہوں گے، اس سے بڑا کس کا گناہ ہوگا؟ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ کسی کا ہوگا۔ اگر وہ گناہ نعت مصطفیٰ کے صدقے بخش دیا گیا تو گناہگاروں خوش نصیب ہو۔ اگر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو لیکن پھر بھی گناہگاروں خوش نصیب ہو کہ حضور کی نعت کے دامن سے لگے ہوئے ہو، نعت مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا مرتے دم تک۔ اگر موت بھی اسی نسبت پر آئی تو نعت مصطفیٰ کے صدقے یہاں بھی بخشے جاؤ گے، وہاں بھی بخشے جاؤ گے، اور اس بخشش کی ضامن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور خود حضرت حسان بن ثابت ہیں، وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کریں گے میرے مولا میرا کتنا بڑا گناہ تھا، میرا کتنا بڑا گناہ تھا، اور اس گناہ سے کس کس کا دل دکھایا تھا میں نے، مگر مولا میری نعت پاک، نعت حضور کی نعت کے صدقے اگر میرا وہ گناہ بخشا گیا تو حضور کے ان گناہگار امتیوں کو بھی بخش دے جو کہ حضور کی نعت سنتے تھے، نعت پڑھتے تھے اور نعتوں کی محفل منعقد کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے زندگی کا، بہت بڑا سرمایہ۔ اور آج آقا کے اس نعت خان کی عزت افزائی اور ان کی تکریم کی اس تقریب میں، اور پھر نشان حسان کے ایوارڈ کی تقریب میں جو ٹوٹی پھوٹی نوکری ہم سے ہو سکی، کچھ نہیں ہو سکی، یہ کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر پائے، یہ تو کوئی تقریب نہیں کر سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں، آپ کا تو اپنا معاملہ ہے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، مجھے تو ہر وقت تلاش رہتی ہے کس سبیل سے گناہ بخشے جائیں۔ یہ تو حضور کے نعت خان ہیں، میں ساری زندگی حضور کے نعت خانوں کا اور ان کے قدم دھو دھو کے پیتا رہوں اور ان کے جوڑے سر پہ اٹھاتا پھروں تو شاید تب بھی حضور کی نعت خانوں کی تقریب کا حق ادا نہ کر سکوں۔ ان کے جوتے میرے سر پہ ہوں، ان کے جوڑوں کا دھومن میرا مشروب ہو، اور ان کے کپڑے دھوں اور ان کی نوکری کروں اور ان کے بستر بچھاؤں اور ان کی خدمت کروں، انہیں کھانے پکا کے دوں، ان کے جوتے پالش کروں، ساری زندگی یہ عمل کروں تو جو نعت خان مصطفیٰ کی تقریب ہے اس کا حق پھر بھی ادا نہ کر سکتا۔ یہ بڑی سعادت والے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے آقا علیہ السلام، کیوں، ریزن کیا ہے کہ نعت حضور کے عشق اور محبت کی جوت جگہ تھی، نعت عشق رسول اور محبت رسول کی شمع دلوں میں روشن کرتی ہے، نعت
حضور کے عشق اور محبت کی کہ چراغ جلاتی ہے، اس کی روشنی دلوں کو دیتی ہے، تو وہ عمل جو حضور کی محبت اور عشق کی روشنی دلوں کو دے رہا ہو، اور جن لوگوں کا شیبہ اور وطیرہ عمر بھر کا یہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان پر نوازشوں کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی ساری زندگی صبح و شام لکھتے، پڑھتے، بولتے، سفر کرتے، محفلیں سجاتے، اسی نعت کے فروغ میں بیتتی ہے، اور نعت کے ذریعے لوگوں کے گناہگاروں کے سینوں میں حضور کے عشق اور محبت کی شمع جلاتے رہتے ہیں، نور جلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو کبھی اندھیرے میں نہیں رکھے گا۔ اللہ پاک وہ خطائیں، کمزوریاں، کوتاہیاں اللہ معاف فرمانے والا، اتنے بڑی خطا تو اس نے معاف کیا ہے، تو یہ تو خطائیں کچھ نہیں ہیں، وہ یقیناً معافی عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو وہ نسبت ہے کہ ابو لہب کے بارے میں سنا، جس نے صہیبہ کو حضور کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اور عمر بھر دین کی دشمنی کرتا رہا، کفر اور عداوت دین پر اس کی موت آئی، مگر وہ ایک عمل جو حضور کی ولادت کی خوشی میں اظہار کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو بھی رائے گاہ نہ جانے دیا، اور پیر کی رات اس پر بھی دوزخ کی آگ کی تخفیف ہوتی ہے۔ اس پر محدثین نے اور اہل محبت نے کہا کہ اگر اللہ پاک حضور کی اس محبت پر منائی گئی خوشی اور اس نسبت کا اس کافر کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا، کہ جس کافر کے لیے کسی نیک عمل کا اجر نہیں ہوتا، تو گنہگار مسلمان اگر حضور کی محبت میں کچھ ایسے سما کریں گے تو اللہ پاک ان کے اجر کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ لہذا یہ جس مشرب پہ ہم ہیں، یہ مشرب بڑی سعادت والا مشرب ہے، اور یہ منہاج القرآن کو سعادت دی اللہ پاک نے کہ ذوق نعت خوانی کی محافل کا اور میلاد کی محافل کا رفتہ رفتہ مادی دین کے تصور سے، یا کہیے کہ دین کے مادی تصور سے جو گرد و غبار اڑا دی گئی تھی، اس گرد و غبار نے لوگوں کے ذوقوں کو، ذوق کو، ان کے چراغ بجھا دیے تھے، اور ذوق ایمانی کو کمزور کر دیا تھا، کیفیات کو مسمار کر دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں سے عشق اور محبت کی جو تپش ہے اور گرمی ہے اس کو کم کر دیا تھا، اور سونا سونا ویران ویران کر دیا تھا پورا ایمان کا ماحول۔ یہ تحریک منہاج القرآن کو اللہ پاک نے منتخب کیا، اور آقا کے نالین پاک کی خیرات نصیب ہوئی کہ اس تحریک کو اس صدی میں رسول نما تحریک بنایا گیا۔ اس صدی میں، اس دور میں اس کو رسول نما بنایا گیا۔ اس نے لوگوں کے غلط راستوں سے انہیں ہٹا کر پھر رہے بارگاہ رسول کی طرف گامزن کر دیا، سوئے کوئے رسول گامزن کر دیا، اور محافل میلاد کی ایک تحریک چلائی، محافل نعت کی تحریک چلائی، جوانوں کے لبوں پہ نعت۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، یقین جانیے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں دنیا میں، شرق سے غرب، امریکہ، یورپ، لوگ میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نعت سن لیں۔ میں نے ان سے نعت سنی، بڑی پیاری نعت، سر دھن کے رو رو کے پڑھ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کب سے پڑھتے ہو؟ میں نے متعدد لوگوں کو اپنا واقعہ تجربہ، میں نے پوچھا کب سے نعت پڑھتے ہو؟ اس نے قسم کھا کے کہا کہ ہمیں نعت کی تو خبر ہی نہیں تھی، پڑھنا دور کی بات، منہاج القرآن میں آئے تو حضور کے نعت خوان بھی بنا۔ ابھی حالیہ جب میں علاج کے لیے گیا لندن میں، تو ایک پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، بھائی کہتے ہیں اس کو، وہ انڈیا کا ہے، وہ محفل میں آیا تو اس نے کہا میں نے نعت پڑھنی ہے، تو وہ دف اٹھا کے لے آیا۔ اس نے کوئی سنا بھی قاضی صاحب دف پر بھی سنتے ہیں نعت، تو دف کے ساتھ اس نے کیا نعت پڑھی، وہ بی بی آمنہ کے نور، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اتنے ذوق کے ساتھ پڑھی، بڑی کیف حضور کے ساتھ پڑھی۔ پھر میں نے وہ ختم ہو کے میں نے کہا سناتے جاؤ، وہ کھانا تھا ٹھنڈا ہوتا گیا، میں نے کہا سناتے جاؤ، 3-4 جو یاد تھا سنتا رہا۔ میں نے اس کے بعد سنا، بڑا پیارا پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کب سے پڑھنے لگے؟ اس نے کہا جی ہم تو اس راہ پر ہی نہیں تھے، یہ جب سے منہاج القرآن کا رفیق بنا تب سے نعت پڑھنی چاہیے۔ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جن کے پاس نہ سر تھی نہ سر تھا، جن کے پاس نہ سر تھی نہ سر تھا، اللہ پاک نے اس منہاج القرآن کے صدقے ان کو سر بھی دیا، ان کو سر بھی دیا۔ تو ہمارے جیسے بے سورے بھی ٹوٹی پھوٹی سر والے بن گئے، ہمارے جیسے بے سورے بھی ٹوٹی پھوٹی سر والے بن گئے، اور اب اس ٹوٹی پھوٹی سر آ جانے کے بعد آس لگ گئی کہ کبھی سر بھی آ جائے، اس سر کی راہ سے کبھی سر بھی نصیب ہو جائے۔ تو منہاج القرآن سے اللہ پاک نے اس امت کو بڑا فیض عطا کیا ہے، اور منہاج القرآن کو
اللہ پاک نے ظہوری صاحب کا فیض عطا کیا. تو یہ شیخ ابو البطون بھی ہیں، سلسلہ خوراکیہ کے یہ شیخ و سربراہ بھی ہیں، سلسلہ بطنیہ کے سربراہ بھی ہیں. 88 میں ویمبلے کانفرنس میں گئے تھے تو سودان کے ایک پیر طریقت شیخ ابو القرون آئے تھے، شیخ ابو القرون آئے تھے. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں ان کے خلیفہ نے کہا بھئی یہ شیخ ابو القرون ہیں. تو ان سے تعارف پوچھا بھئی یہ شیخ کون ہے؟ کہنے کہ شیخ ابو البطون. شیخ ابو البطون کا مقابلہ شیخ ابو القرون. تو یہ بڑے بڑے سفر انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، اور واقعی انہوں نے اردو والا سفر بھی کیا ہے اور انگریزی کا سفر بھی کیا ہے، انگریزی کا سفر بھی کیا ہے. اور ان کے دم سے ساری بہاریں نہیں ہیں. منہاج القرآن کی 17 سالہ تاریخ بہت اوائل دور سے لے کر اول دور سے آج کے دن یہ محافل یہ ساری تاریخ بن گئی ہے. اور یہ خود ایک تاریخ ہے نعت کی، اور ان کی وجہ سے منہاج القرآن میں ایک نعت کی تاریخ رقم ہوئی ہے. اور اس تاریخ کا ایک ایک باب اور ایک ایک صفحہ کھول کے دیکھیں تو اس کے سر ورق زرعی حروف سے ظہوری صاحب کا نام لکھا نظر آتا ہے. ان میں بڑے لوگ بڑے بچے پیدا کر دیے. منہاج القرآن کے اندر نعت خوانی نعت گوئی کا ذوق اور شوق پیدا کیا، اور ہماری محفلوں کو ساری زندگی اجالا دیتے رہے اور دوبالا کرتے رہے. اور ہمارے ایمان کو بھی یہ ہمارے ایمان کے بجھتے ہوئے چراغ کو ہر وقت حضور کی نعت خوانی سے اس کو بھی ہوا دے کے جلاتے رہے. ٹمٹماتے چراغ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا. ہم ان کے احسان مند ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی بزرگ کے وفات سے پہلے اس کا عرس منایا جا رہا ہے. آج ان کا عرس مبارک ہو رہا ہے. عرس مبارک ہے آج، عرس ظہوری ہے آج. عرس شادی کو کہتے ہیں. عرس کسے کہتے ہیں؟ شادی اور خوشی کو کہتے ہیں. تو آج یہ جو عرس کے لفظ تک تو یہ جو رہنا بات یہ ظہوری صاحب کے گھر پہنچائی جائے. یہ جو میں نے ترجمہ کر دیا نا کہ شادی، یہ بات نہ پہنچائی جائے. شادی والی بات گھر ان کے نہ پہنچائی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف یہی شادی جو یہاں ہو رہی ہے رہ جائے اور پہلی چلی جائے. ایسا ہم نہیں چاہتے. ہم ان کو اپنے گھر میں ہی آباد ہنستا دیکھنا چاہتے ہیں اور شادی خانہ آبادی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں بھی نعت خوانی میں اٹھائیں. کبھی حضور کی ساری رات نعتیں پڑھ پڑھ کے گھر پہنچے 2 بجے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر سے بستر ان کے کندھوں پر آ گیا. یعنی یہ اس سے اجر کیوں نہیں ملے گا؟ اجر ملے گا. رات بھر نعتیں پڑھ پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بستر آ پڑا. یہ کیا کبھی جتوں آئے اتھے ہی جا سن بستر دیتا تو جتوں آئے اتھے ہی جا سن. تو پھر یہ نعت خوانی میں بڑی بڑی ریاستیں، اور ریاض کرتے ہیں نا لوگ، وہ ریاض کرتے ہیں تو ریاستیں بھی کی ہیں انہوں نے، مشقتیں. تو پورا دور ظہوری صاحب کے ساتھ تابندہ ہے ہمارا ان کے وجود سے. اور آج عرس ظہوری ان کی وفات سے پہلے عرس ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا تھا. بزرگ بعض اوقات ایسا تو ایک واقعہ دیکھا ہے کہ کسی نے وفات سے پہلے اپنے لیے مزار بنوا لیا، یہ دیکھا ہے میں نے. مگر وفات سے پہلے اپنا عرس منوانا کبھی نہیں دیکھا تھا. آج وہ بھی ہو گیا. یہ اس وجہ سے نہ سمجھے کہ اپنی زندگی میں اپنا عرس منوایا ہے کہ شاید انہیں کوئی ڈر ہے کہ بعد میں کوئی پتہ نہیں منائے یا نہ منائے، کوئی بھی منوا جو. نہیں، جن کی زندگی آقا کی نعت میں گزری ہے ان کے عرس ہی منائے جاتے رہے. ان کی زندگی بھی عرس ہے، ان کی موت بھی عرس ہے، اور ابدالآباد تک وہ عرس میں ہی وہ عروس ہی عروس ہیں. اس لیے کہ ساری زندگی وہ آقا کے دیدار کے ترانے پڑھتے رہے. تو جنہوں نے اتنی عمر بھر جنہوں نے حضور سے حضور کا دیدار مانگا ہے، ساری زندگی جنہوں نے حضور سے حضور کا بولیے دیدار مانگا ہے، اور وہ حضور کہ جن پر ایک درود پڑھو تو اللہ 10 اجر دے، ایک درود پر 10 نیکیاں دے، ایک درود پر 10 گناہ معاف ہوں جہاں سے 10 گنا اجر ملے. یہ تو اللہ دے.
یہ اجر کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور حضور کی بارگاہ کا عالم یہ کہ سلام کہو، کیا سلام کہو، تو درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے، درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے، اور سلام پڑھنے سے قربت ملتی ہے۔ درود پڑھنے سے اجر ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اجرت ہے۔ اور اگر سلام پڑھیں آقا کی بارگاہ میں تو حضور نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام، سلام کرو تو آقا نے فرمایا کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے یا نبی سلام علیک، آگے سے آقا جواب دیتے ہیں کہ تجھ پر بھی سلام، امتی سلام علیک۔ تو جنہوں نے جب آقا پر جو ایک سلام کہے تو حضور اس کا جواب دیں، تو جس نے عمر بھر التجا کی ہو کہ حضور نخرہ دکھا دے، آپ اندازہ کر لیں وہ التجائیں جمع رہتی ہیں، تو جب ان کی جواب آنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ حضور کی نعت پڑھنے والوں کی قبر قیامت کے دن تک حضور کے دیدار کی فرحتوں کے ساتھ سجی رہے گی اور عنایتوں کے ساتھ سجی رہے گی، اور آقا علیہ السلام کبھی اپنے غلاموں کو، نعت خوانوں کو شرمسار نہیں فرمائیں گے۔ ہم محترم محمد علی زہری صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے وجود مسعود سے اس ملک کو اور ہزاروں ظہوری عطا کرے، اور ان کا ایسا ظہور ہو، اور ان کے ظہور کا ایسا صدور ہو، ان کے ظہور کا ایسا صدور ہو کہ وہ پھر ابد الآباد تک وہ ظہوری پیدا ہوتے رہیں۔ اور جس سلسلے کو انہوں نے پہنچایا کہ پاکستان کے اندر بھی نعت کی تاریخ اور دنیا اسلام میں بھی نعت کی تاریخ، تو میں چھوٹا سا تھا، یہ تو عیش مبارک ان کی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ابھی بھی سیاہ ہے اور ہم تو یہ سفید ہو گیا، یہ بھی بڑا فیض ہے، یعنی جوانی کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو میں چھوٹا سا تھا، ابھی لاہور نہیں آیا تھا، تب سے زہری صاحب کا نام سنتے تھے، بچپن میں نام سنتے تھے، کیا بچپن میں نام سنتے تھے، ان کی نعتیں لوگ پڑھتے تھے اور سنتے تھے، اور ان کو بھی سنتے تھے، اور سنتے سنتے ہم اب یہ بڑھاپے کی طرف چل پڑے ہیں، اور کرم اللہ کا عالم یہ دیکھیے کہ یہ جوان کے جوان ہے، اللہ پاک انہیں ہمیشہ جوانی کے حال میں رہے، یہ شباب پر رہیں، ہمیشہ شباب پر رہیں، اور ان کی آواز پر بھی بڑھاپا نہ آئے، ان کی جوانی پر، ان کے چہرے مہرے پر، ان کے جسم مبارک پر کسی چیز پہ بڑھاپا نہ آئے، تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور حضور کے سلسلہ نعت کو بھی سلامت رکھے، اور اس کی طفیل، اس کی برکت سے ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور تحریک منہاج القرآن کو سلامت رکھے۔ ان تمام کارکنوں کو مبارک دیتا ہوں جو آج ظہوری صاحب کی تقریب کے انعقاد میں اور انتظام و انسلام میں مصروف ہوئے۔ یہ یاد رکھیں علم سے تو ترہ بلد ہوتا ہے، علم سے عقل آتی ہے، خالی علم سے عقل آتی ہے، اور عشق سے بندہ کشتہ بنتا ہے، مرتا ہے، کشتہ بنتا ہے۔ سونا سونے جیسی چیز بھی مارے بغیر کھلا دو تو انسان مر جاتا ہے، سونے جیسی چیز بھی مارے بغیر کھلا دو تو انسان مر جاتا ہے، اور یہ عشق کی آگ ایسی چیز ہے کہ کچلے جیسی چیز کو بھی اگر مار دیں، وہ کشتہ ہو جائے تو مرتے کو جلا دیتا ہے۔ کچلا زہر ہے، نہ مرے کوئی کھا لے، اس کے مرے بغیر کھا لے تو انسان مر جائے، اور کچلا مر جائے، مرتا انسان کھا لے تو زندہ ہو جائے۔ اللہ آپ فلسفہ دیکھیں، یہ علم انسان کو تکبر دیتا ہے، عقل دیتا ہے، اور تصوف اور عشق انسان کو مارتا ہے، عاجزی دیتا ہے، انسان کو کشتہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے کی کرا۔ یہ جو اولیاء لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو مر گئے، تو کیسے زندہ ہوئے؟ بھئی یہ مر گئے اسی طرح زندہ ہوئے جیسے کشتہ مر کے زندہ ہوئے، جیسے سمیات، جیسے طاعت، ہر چیز مر کے زندہ ہوتی ہے، اس طرح اولیاء کشتہ ہو جاتے ہیں عشق الہی میں، تو کبھی کشتہ بھی مرتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے ہر دوائی زیادہ عرصہ گزرے تو ایکسپائر ہوتی ہے، تاثیر کم ہوتی ہے۔ کشتے کی خوبی یہ ہے اس پر جتنے سال بیتے طاقت بڑھ جاتی ہے، جتنے سال بیتے طاقت، تو کشتہ جتنا پرانا ہو اتنا زیادہ
تاثیر والا ہوتا ہے، چونکہ یہ جو کشتہ ہو جاتے ہیں پھر ان پہ ہر لمحہ انوار کا ایک نیا موضوع شروع ہو جائے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک محترم علامہ الحاج محترم محمد علی ظہوری صاحب شیخ ابو المتون کو، لسان حسان پاکستان کو سلامت رکھے، اور یہ ہماری محفلوں کی رونق رہے، اللہ پاک ان کو آباد رکھے دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ درخواست کروں گا کہ جو بزم منہاج ہے ہمارے طلباء کی، ان کے ہاں ایک منہاج نعت کونسل بھی ہے، تو محترم الحاج ظہوری صاحب، اب وہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہے، میری درخواست ہے کہ وہ جو منہاج نعت کونسل کو اپنی اولاد بنائیں اور ان کو صدقہ جاریہ کے قابل کریں، ان کی سرپرستی کریں، اور نعت گوئی اور نعت خوانی میں براہ راست توجہ دیں، محترم حضرت حفیظ طاہر توجہ سرپرستی فرمائیں، اور باقاعدہ سرپرستانہ شفقت سے نواز کر ان بچوں کو اس فن میں اور آگے لے جائیں، تاکہ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ جلتے رہیں، اور یہ سلسلہ چراغوں کے جلنے کا ابد الاباد تک جاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔